بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. نماز کے متعلق یہ سبق ہے، بہت دھیان سے سنیے. پہلے نصیحت سن لیجئے کہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ خدا کی ایک نہیں مانتے. اگر دنیا کے تمام مسلمان فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اسلام کے دشمن اسی ڈر سے مر جائیں گے کہ مسلمان جاگ اٹھے ہیں. کتنی عجیب بات ہے، گناہوں کی جستجو اے غالب. کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اے غالب. نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. کہ آدمی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے تاکہ فوراً ٹی وی کھول نماز سلام پھیرا اور ٹی وی کھول کے عورتیں بیٹھ جاتی ہیں. سلام پھیرا اور پھیرنے کے بعد فوراً جو ہے واٹس ایپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. سلام پھیرا پھرتی جو ہے ٹویٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں. سلام پھرتی جو ہے فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کو کہنے والے نے کہا ہے کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اے غالب. نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. ایک نیکی سے انسان پرہیزگار نہیں بنتا، یہ ذہن میں رکھنا. ایک نیکی سے انسان پرہیزگار نہیں بنتا، لیکن ایک گناہ کرنے سے انسان گنہگار ضرور بن جاتا ہے. حدیث شریف سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور طبرانی میں بھی ہے. کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ مسلمان سے کام ہو ہی نہیں سکتا. دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. دوسرا قصہ حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ ایک حدیث سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ حدیث مسلم شریف میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی ادنا سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی، ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی تیار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہی پڑھ لے تو نماز قبول نہیں ہوتی. صحابہ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا بیماری ہو یا کوئی خوف ہو. یہ حدیث ابو داؤد میں اور ابن حبان میں ہے. قبول نہ ہونے کا مطلب، قبول نہ ہونے کا یہ معنی ہے کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام حق تعالی شانوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ نہ ہوگا، وہ فرض دل سے اتر جائے گا. اور یہی مراد ہے ان حدیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام اور اکرام نہ ہو. یہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک ہے اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک ان احادیث کی بنا پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے. حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں. حنفیہ کے نزدیک اگرچہ نماز ہو جاتی ہے مگر جماعت کے چھوڑنے کا مجرم تو ضرور ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے
ایک حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی۔ ابن عباس کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت سے نہ پڑھے تو نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ یہ ساری نصیحتیں اور یہ ساری حدیثیں میں نے اس لیے پڑھی ہیں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور یہ نصیحت پھر سے سن لینا کہ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو ہے غالب، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ ایسی نماز نہ پڑھو بلکہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیے۔ چلیے اب میرے ساتھ ایک جملہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں نے جملہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ تو سیدھا عرش پر پہنچ گیا الحمدللہ، اور اللہ اکبر پڑھا تو آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ جو ہے وہ اجر سے اور نور سے میرے لیے بھر گیا۔ یہ حدیث میں ہے، آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھر جائے گا، 2 مرتبہ پڑھو گے تو 2 مرتبہ بھر جائے گا، 3 مرتبہ پڑھو گے تو 3 مرتبہ بھر جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے کلمہ عرش تک پہنچ گیا، اللہ اکبر، دیکھیے میرے لیے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر سے بھر گیا۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔